بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث عرض کر رہے تھے، اور حدیث نمبر 851 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور پھر تیزی کے ساتھ اٹھے، لوگوں کو پھلانگتے ہوئے حجرے میں تشریف لے گئے، پھر واپس آئے، لوگوں کو متعجب پایا تو ان کے تعجب کو دور کرنے کی غرض سے آپ نے وضاحت فرمائی کہ مجھے نماز کے بعد یاد آیا کہ میرے پاس ایک سونا پڑا ہوا کچھ سونا ہے اور مجھے یہ پسند نہ آیا کہ وہ مجھے روکے رکھے، لہٰذا میں نے اس کو تقسیم کرنے کا، صدقہ کرنے کا حکم دے دیا۔ تو اس پہ ہم کلام کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اختیاری طور پر بے رغبت رہتے ہوئے ایک ایسی حالت کو پسند فرماتے تھے کہ جو بالکل مال و متاع سے ہٹ کر زندگی گزارنے والی حالت ہے، اور یہ اصل میں تعلیم امت کے لیے تھی۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب آپ کے پاس تحائف وغیرہ آتے، کچھ دنیا کا مال و متاع آتا، آپ قبول فرماتے، پھر ان کو اس کو کوئی بدلہ بھی دے دیا کرتے تھے، اور جو یہ مال ہوتا اپنے پاس رکھتے نہیں تھے، یہ آگے صدقہ کر دیا کرتے تھے، جس کو اکابرین نے فرمایا کہ طمع نہیں، منع نہیں اور جمع نہیں، کہ پہلے کسی کی لالچ نہ کرو کسی کے مال کی طرف، لیکن بغیر مانگے آ جائے تو منع بھی نہ کرو، اور جب لے لو تو پھر جمع بھی نہ کرو، اسے کسی کو دے دو۔ لیکن ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً تعلیم امت تو یہی رکھی اپنے عمل کے لحاظ سے کہ مال و متاع کو قریب نہ رکھو، لیکن قولی اعتبار سے اس بات کی بھی وضاحت فرما دی، بلکہ تنبیہ فرمائی کہ انسان اپنے پاس رزق حلال موجود رکھے اور اس سے دوسروں کی مدد کرے۔ یہ حالت اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھے اور ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم رزق حلال کے جتنے دروازے اللہ نے کھولے ہیں، اگر دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ ان سے رزق حلال کما سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے، ورنہ پھر دین کی خدمت اپنے پہلے رکھیں اور ایک دو وسیلے اور ذریعے اختیار کر کے رزق حلال کمائیں۔ لیکن اگر اللہ نے 6 ذریعے بنائے مثال کے طور پر، اور آپ ان 6 ذرائع سے اس طرح مال کما سکتے ہیں کہ دین کے کام کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، عبادات کا نقصان نہیں ہوتا، تو پھر بہت بہتر ہے کہ مال کمائیں۔ اور جب مال آپ کے پاس آ جائے تو پھر اپنے پاس اپنی ضرورت کے مطابق رکھیں، کچھ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پس انداز بھی کریں، اس طرح کہ اللہ پہ کامل بھروسہ ہو اس مال پر نہیں، اور اضافی صدقہ کریں کثرت کے ساتھ۔ صدقہ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری جملہ فرمایا کہ مجھے ناپسند ہوا کہ وہ مال مجھے روکے، یعنی میدان محشر میں کہ کچھ مال میرے پاس رہ جائے اور پھر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچوں اور اس مال کا حساب کتاب دینا پڑ جائے، تو لہٰذا تعلیم یہی فرمائی کہ اتنا کم مال رکھو کہ بروز قیامت تیزی کے ساتھ جنت کی طرف جانے میں وہ رکاوٹ نہ بن سکے۔ تو اب یہ ہمارے لیے تو بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ اب ہم جس دور میں ہیں اس میں ضروریات بہت زیادہ ہو چکی ہیں، دنیاوی تقاضے بہت زیادہ ہیں۔ کوئی آدمی بیچارہ کس طریقے سے ان دنیاوی تقاضوں سے صرف نظر کر کے اپنے آپ کو دور رکھے؟ یہی ہو سکتا ہے کہ تجرد کی زندگی گزارے، اکیلا مرد ہو، تھوڑا جو کماتا ہے تھوڑا سا رکھے، سب صدقہ کر دے، وہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر وہ سنت پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا۔ شادی کرنا سنت ہے، گھر والوں کی طرف سے جو تکالیف حاصل ہوتی ہیں ان پہ صبر کرنے کا ثواب ہے، اس کی ترغیب ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سننے والے یہ ذہن نہ بنائیں کہ بے عین ہی ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اس طرح کہ کچھ مال و متاع اپنے پاس نہ رکھیں، سارا صدقہ کر دیں۔ یہ کرنے کے بعد اصل میں حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت عام انسان میں نہیں ہوتی ہے، لہذا اس سرکار کے عمل سے بھی حصہ حاصل کریں اور سرکار کی قولی تعلیم پر بھی عمل کریں کہ آپ مال رزق حلال کمائیں، جسے سرکار کا یہ خود فرمان ہے۔ میں الحادی پروگرام میں عرض کر رہا ہوں آج کل کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ رزق حلال کمانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ دیگر فرائض کی طرح ایک فریضہ ہے۔ رزق حلال کمانا ہمیں کوشش کا حکم دیا گیا ہے، پھر جب مال آ جائے تو اپنے گھر والوں پہ خرچ میں وسعت کریں، کچھ بچوں کے لیے جمع کر کے رکھیں، اور باقی صدقہ بھی کثرت کے ساتھ کریں اگر اللہ نے توفیق اور ہمت دی ہے، یہ بہت ہے۔ لیکن اب اس سے ذرا غور کر لیں کہ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو قطعی طور پہ جنتی ہیں، جن کے قدموں کی برکت سے کروڑوں جنت میں جائیں گے، جو وہ نبی کے جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش و مغفرت فرما دیا کرتا ہے،
وہ نبی آخرت کی کتنی فکر رکھتے ہیں کہ آپ نے تعلیم امت کے لیے بیان فرمایا کہ مجھے یہ بات ناپسند ہوئی کہ وہ سونا رہ جائے اور میں فوت ہوں اور میدان محشر میں مجھے روک کر رکھے. تو بس اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنی آخرت سے کبھی بھی انسان غافل نہ ہو. اس لیے میں گزارش کروں گا اپنے بھائیوں بہنوں سے جو ہمیں سن رہے ہیں کہ آپ آخرت کے بارے میں بھی سوچیں اور پڑھیں. پڑھیں گے تو سوچیں بھی بنیں گی. موت کے بارے میں جو کچھ ہے وہ بھی پڑھیں, قبر کے بارے میں جہاں کچھ لکھا ہے وہ بھی پڑھیں, میدان محشر میں کیا ہوگا, جنت میں کیا ہوگا, جہنم میں کیا ہوگا, یہ تمام احوال پڑھنے والے ہوتے ہیں. حدیثوں میں بیان ہوئے, قرآن میں ہیں. آپ قرآن پڑھتے ہیں وہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں, یہ مقامات آئیں تو خاص طور پہ اس پہ غور و تفکر کریں تو فکر آخرت قائم رہے گی. اب ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ فکر دنیا اتنی غالب ہے کہ صبح سے لے کے شام تک دنیا کے علاوہ کسی چیز کا خیال نہیں آتا. فلاں نے کیا کہا, فلاں کیا کہہ رہا ہے, ابھی یہ کرنا ہے, کل کیا کرنا ہے, پرسوں کیا کرنا ہے, کس کو دینا ہے, کس سے لینا ہے, اسی میں سارا دن گزر جاتا ہے. رات کو تھکار کے سو جاتے ہیں, اگلے دن جب اٹھتے ہیں تو یہی فکر دنیا. نہ موت یاد ہے, نہ قبر کا معاملہ پیش نظر ہے, نہ میدان معاشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑے بارگاہ میں کھڑے ہو کر زندگی کے حساب و کتاب دینے کی کوئی فکر ہے, نہ جنت کی صحیح سنجیدہ طلب ہے, نہ جہنم کا حقیقی خوف ہے. بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے. نہ ہمارے گھروں میں ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے. موت کا ذکر تو ویسے ہی ناپسند کرتے ہیں, قبر کا ذکر نہ بابا ڈر لگ رہا بھی نہ کریں. میدان معاشر ارے بھائی دیکھا جائے گا یار, اور جنت دوزخ کوئی پرواہ نہیں. یہ غلط رویہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کے باوجود اور تمام تر آخرت کے معاملات اپنے حق میں محسوس اور اس کے بلکہ علم یقین حاصل کرنے کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے اظہار فکر کیا ہے کہ ہمیں آخرت کے بارے میں سنجیدہ رہنا چاہیے, غور و تفکر کرنا چاہیے, اس کی فکر رکھنی چاہیے. اس لیے میری گزارش ہے کہ جو بھائی بہن اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ گناہوں سے دور رہیں, عبادات پہ استقامت پذیر رہیں, ماں باپ کے فرما بردار رہیں, نفس و شیطان کی مخالفت پر استقامت حاصل کریں, فکر آخرت دیجیے. تھوڑا بہت موت کا ذکر بھی ہونا چاہیے گھر میں, قبر کا ذکر ہونا چاہیے, قبر کے احوال بیان ہونے چاہیے, آخرت کی فکر ہونی چاہیے. جب ماں باپ اس طرف فکر کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو بچے بھی کریں گے, اور پھر وہ دنیا کے اندر اچھے انداز سے اس طرح رہیں گے جیسے ایک مسافر, کہ مسافر جب ٹرین میں سفر کرتا ہے یا پلین میں سفر کرتا ہے یا بس میں سفر کرتا ہے تو یقیناً اپنے اطراف کا بھی تھوڑا بہت خیال کرتا ہے, لیکن توجہ اس کی منزل کی طرف ہوتی ہے, اس سے وہ غافل نہیں ہوتا. اور جیسے جیسے منزل قریب آتی ہے وہ اور زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, اپنے سامان پہ نگاہ ڈالتا ہے, کچھ رہ نہ جائے, کچھ ادھر نہ کچھ ادھر نہ ہو جائے, اور پھر وہ اپنی منزل تک آرام سے پہنچ جاتا ہے. اگر پہلے سے فکر کر لیتا ہے کوئی چیز گاڑی میں نہیں رہتی ہے, سب چیزیں سنبھال کر اپنے منزل تک پہنچ سکتا ہے. اسی طریقے سے ہماری آخرت جو ہے وہ آخری منزل ہے اور دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے. تو اس کے لیے ہمیں بھی ایسے ہی رہنا چاہیے کہ ہم یہاں پر بس بقدر ضرورت, جیسے ایک مسافر تھوڑا تھوڑا اپنے اطراف کی چیزوں سے دل لگاتا ہے, اصل تو منزل پہ ہی توجہ ہوتی ہے, ایسی ہماری توجہ آخرت کی طرف ہونی چاہیے. یہاں کی چیزوں سے تھوڑا بہت دل لگ جائے, مائل ہو تو وہ منع بھی نہیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ آخرت سے غافل کر دے. اس پر ہمیں بہت توجہ کرنی چاہیے. اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں کہ باب الانفطال والانصراف عن الیمین والشمال, نماز سے فارغ ہونے کے بعد دائیں طرف اور بائیں طرف مڑ کر بیٹھنا, یہ اس کا باب ہے. اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک تعلیق لے کر آئے ہیں. یہ میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے حدیث کا عنوان قائم کرتے ہیں, جیسے میں نے پڑھا اس کو باب سے تعبیر کرتے ہیں, پھر نیچے حدیث لے کر آتے ہیں. بعض اوقات اس باب اور حدیث کے درمیان کسی اور حدیث کا کوئی ٹکڑا یا کسی صحابی کا قول ذکر کر دیتے ہیں, اسے تعلیق بخاری کہتے ہیں, جمع ہے تعلیقات. حدیث کے جمع کرنے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یقیناً بہت احتیاط سے کام لیا ہے, لیکن تعلیقات بخاری کی وہ حیثیت اور وہ ویسی مطلب قطعیت نہیں ہے. مراد کہنے کا یہ کہ جتنی احتیاط امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیثوں میں کی ہے, ان تعلیقات میں نہیں کی ہے. یعنی یہ کہیں سے بھی آپ کو ملی آپ نے ڈال دی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی تعلیق بخاری دیکھیں تو یوں نہیں کہ آپ کہیں کہ دیکھو بخاری میں یہ ہے تو دوسری کتابوں پہ اس کو فوقیت ہوگی, ایسا نہیں ہے. حدیث تو یہ ہو سکتا ہے کہ حدیث کو دوسری کتب پہ فوقیت ہو کیونکہ صحیح ترین حدیثیں ہیں,
لیکن تعلیقات کے جمع کرنے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی احتیاط سے کام نہیں لیا ہے۔ بہرحال تو آپ یہ ایک تعلیق ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں طرف بھی مڑ کر بیٹھتے تھے اور بائیں طرف بھی، اور اس کی مذمت کرتے تھے جو دائیں طرف مڑ کر ہی بیٹھنے کا ارادہ کرے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی صحابی ہیں، تو آپ نے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ملاحظہ فرمایا، تو گویا کہ یہ سرکار کا بھی عمل رہا کہ جب آپ فارغ ہوتے تو 3 طرح کے عمل آپ سے ثابت ہیں۔ نمبر 1، جیسے اب یہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار یوں ہیں نماز پڑھا کے چکے تو صحابہ کی طرف رخ کر لیا کرتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ اس طرح بیٹھتے تھے کہ آپ کی لیفٹ سائڈ صحابہ کی طرف ہوتی تھی، اس طرف چہرہ ہو جاتا تھا، اور اکثر آپ ایسے بیٹھتے تھے کہ آپ کا چہرہ مبارکہ اس طرف ہوتا اور آپ کی سیدھی جانب صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرف ہوتی تھی۔ چہرہ مبارکہ آپ اس وقت کرتے تھے جب آپ کو خطاب کرنا چاہتے تھے، خصوصاً فجر کی نماز میں، کہ آپ فارغ ہو کے صحابہ کی طرف مڑتے، پھر فرماتے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرو، کوئی بیان کرتا آپ تعبیر بیان فرماتے، اور کوئی نہ کرتا اور آپ نے خواب دیکھا ہے تو آپ اس کو بیان کیا کرتے تھے۔ گویا کہ جب صحابہ سے خطاب کا ارادہ ہوا تو سرکار نے ان کی طرف چہرہ مبارکہ کیا، اور جب خطاب کا ارادہ نہ ہوا تو کبھی اپنی سیدھی جانب چہرہ مبارکہ کر کے بیٹھے ہیں، اس سے آپ کی لیفٹ سائڈ صحابہ کی طرف ہوئی، اور کبھی رائٹ سائڈ اپنا چہرہ کر کے بیٹھے ہیں، اس سے آپ کی رائٹ سائڈ جو ہے وہ لیفٹ سائڈ چہرہ کر کے بیٹھے ہیں اور آپ کی رائٹ سائڈ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرف ہوئی ہے۔ گویا کہ تینوں عمل سرکار سے ثابت ہے۔ تو یہی یہ بیان کر رہے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں طرف بھی مڑ کر بیٹھتے تھے اور بائیں طرف بھی، اور اس کی مذمت کرتے تھے جو دائیں طرف مڑ کر ہی بیٹھنے کا قصد کرے، یعنی اگر کوئی یوں ارادہ کرے کہ نہیں اس طرف منہ کر کے میری سیدھی جانب عوام کی طرف ایسے ہی میں بیٹھوں، آپ اس کو ناپسند کرتے تھے، کیونکہ کبھی کبھی سرکار نے اس طرف بھی چہرہ انور کیا ہے، تو پھر اس سنت کا ترک لازم آ رہا تھا، اس لیے آپ اس کو ناپسند کرتے تھے۔ اب حدیث کی طرف آتے ہیں، حدیث نمبر ہے 852۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں شیطان کا کوئی حصہ نہ بنائے۔ شیطان کا کوئی حصہ نہ بنانے سے کیا مطلب ہے؟ فرمایا یہ اس طریقے سے کہ وہ یہ اعتقاد کرے کہ اس پر واجب ہے کہ وہ صرف دائیں طرف مڑ کر بیٹھے، کیونکہ میں نے بہت دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں طرف مڑے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ تو دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو سفر و حضر میں اکثر سرکار کے ساتھ رہے ہیں، اور سرکار کی نالین مبارکہ اٹھانے کی ذمہ داری آپ کی تھی، سفر میں بھی ساتھ ہوتے تھے، جب سرکار اقامت فرماتے وہاں بھی سرکار کے ساتھ، اور بہت زیادہ آپ نے سرکار کو قریب سے دیکھا ہے اور مشاہدہ کیا ہے۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کبھی دائیں طرف بھی بیٹھے ہیں اور بائیں طرف بھی رخ کر کے آپ جلوہ افروز رہے ہیں، لہذا امام حضرات کے لیے خاص طور پر یہ سنت ہے کہ وہ دائیں یا بائیں اپنا چہرہ رخ پھیر لیں، یا صحابہ کی طرف رخ یعنی اپنے مقتدیوں کی طرف رخ کر لیں۔ اس طرح بیٹھنا خلاف سنت کہلائے گا، اگر صحیح ضرورت ہے کوئی تو الگ بات ہے، ورنہ خلاف سنت کہلائے گا کہ اگر پیچھے مقتدی ہیں ادھر کعبۃ اللہ میں بیٹھے نماز پڑھائی اور ایسی کیسی بیٹھ گئے، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ تو دائیں مڑنا بائیں مڑنا اس لیے تھا تاکہ پتہ چل جائے کہ جماعت ختم ہو چکی ہے، دیر سے آنے والے نہ سمجھیں کہ امام نماز میں ہی ہے، اور صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھنا اس لیے تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سرکار کچھ کلام کرنا چاہتے تھے تو آپ نے اس طرف رخ کر کے بھی بیٹھنے کا طریقہ صحابہ کرام کے لیے تعلیم فرمایا ہے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب ما جاء فی الصوم النیء والبصل والکراس وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکل الصوم او البصل من الجوع او غیرہ فلا یقربن مسجدنا۔ یعنی باب اس چیز کا ہے کہ کچے لہسن، پیاز اور گوند کے متعلق جو احادیث وارد ہیں ان کا باب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کا باب کہ جس نے بھوک یا بغیر بھوک کے لہسن، جس کو اردو میں ہمارے ہاں لہسن کہہ دیتے ہیں، صحیح لفظ لہسن ہے، لہسن یا پیاز کھایا وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ اس سے پہلے کہ میں حدیث ذکر کروں اس میں سمجھ لیجئے کہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ حدیث میں بھی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے
کچے لہسن اور پیاز کھانے کو منع فرمایا، اور ارشاد فرمایا اگر کوئی ان میں سے کھائے تو ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہماری شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ انسان گندا رہے، اس سے گندی اسمیل آ رہی ہو جس سے لوگوں کو وحشت ہو، تکلیف ہو۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تعلیم امت کے لیے مسواک فرمایا کرتے تھے، ورنہ آپ کو مسواک کی کوئی حاجت نہیں تھی۔ اللہ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا تھا کہ آپ کا لعاب دہن اقدس تو جس پانی میں گر جاتا تھا وہ پانی خوشبودار ہو جاتا، اور کھارا ہوتا تو ہمیشہ کے لیے میٹھا ہو جاتا تھا۔ اتنی اللہ نے برکت سے نوازا۔ اسی طرح آپ کو عطر لگانے کی کوئی حاجت نہیں تھی، کیونکہ سرکار کے پسینہ مبارکہ میں خوشبو تھی، گلاب کی سی خوشبو تھی، اور صحابہ کرام خود یہ کہتے ہیں کہ جس گلی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر جاتے تھے وہ مہک جاتی تھی، اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سرکار کو پہچان لیا کرتے تھے کہ آپ اس گلی سے گزرے ہیں، کیونکہ خوشبو ہوتی تھی اس گلی کے اندر، اور بعض تو اس خوشبو کے پیچھے پیچھے چل کے سرکار تک پہنچ جایا کرتے تھے، اتنی گلیاں مہکتی تھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرتی صفائی سے، نفاست سے اور ایک قدرتی اٹریکشن سے نوازا تھا کہ آپ میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو قابل کراہت ہو، اور کوئی معاذ اللہ اس کو ناپسند کر کے یا نفرت کر کے آپ سے دور ہو جائے۔ ایک تو قدرتی طور پہ، پھر خود سرکار نے تعلیم امت کے لیے اہتمام فرمایا، ہمیشہ نہا دھو کر رہنا، سر میں تیل لگا کر رکھنا، آنکھوں میں سرما لگانا، صاف ستھرا لباس پہننا، اور مسواک کثرت سے کرنا، خوشبو استعمال کرنا، جو ظاہری وہ اسباب اور ذرائع ہیں جن کو اختیار کر کے انسان اپنی طبیعت کو، اپنی مطلب ظاہری حالت کو نفیس کر سکتا ہے، خوبصورت کر سکتا ہے، اور کوئی اس کے پاس بیٹھے تو وہ کراہت محسوس نہ کرے۔ تو یہ تو ابھی جو حدیث ہم بیان کر رہے ہیں لہسن اور پیاز کے لیے ہے، اس کے ساتھ خاص ہے، اس کا ذکر ہے، لیکن حقیقتاً یہاں یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ انسان قابل نفرت چیز اختیار نہ کرے، اس طرح نہ رہے کہ لوگ اس سے کراہت محسوس کریں، نفرت محسوس کریں، کیونکہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو پہلے حدیث سن لیں، پھر میں اس پہ انشاءاللہ تبصرہ عرض کروں گا۔ حدیث نمبر ہے 853، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں فرمایا جس نے اس درخت سے کھایا، یعنی لہسن سے، تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ تو دیکھیں سرکار نے منع فرما دیا، اس کا مطلب اگر کوئی گندی بدبودار منہ لے کر آئے گا تو حاکم اسلام بلکہ امام یا کمیٹی اس کو منع کر سکتی ہے کہ آپ یہاں سے جائیں، پہلے منہ کی اسمیل یا جسم کی اسمیل دور کریں۔ یہ کر سکتے ہیں اگر لوگوں کو کراہت اور تکلیف محسوس ہو رہی ہو۔ اس پر میں انشاءاللہ مزید کلام کروں گا، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔